اگر کسی کی طبیعت میں بوجھ آئے تو فتویٰ مجھ پہ جو چاہے لگا دے، مگر بات دلیل سے کر رہا ہوں، دلیل سے سنوں گا۔ خدا کو صرف وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ یہ ہے رسالت اور توحید کا تعلق۔ توحید اس کی وحدانیت اور اس کا ہونا نہ کسی نے دیکھا، نہ سنا، نہ چکھا، نہ چھوا۔ وہ تو نہ محسوسات میں سے ہے، نہ معقولات میں سے ہے، نہ حواس اس کی خبر دیتے ہیں، نہ عقل خبر دیتی ہے، نہ وجدان اس کی خبر قطعی دیتا ہے، قطعی خبر۔ تو انسان کا علم تو فارغ ہو گیا۔ آپ نے آنکھ سے پوچھا وہ ہے، اس نے کہا میں نے تو دیکھا نہیں کبھی۔ کان سے پوچھا اللہ ہے، اس نے کہا میں نے تو کبھی سنا نہیں۔ زبان سے پوچھا ہے، اس نے کہا بھی میں نے تو چکھا نہیں۔ ناک سے پوچھا ہے، اس نے کہا کبھی سونگا نہیں۔ ہاتھ سے پوچھا ہے، اس نے کہا کبھی چھوا نہیں۔ حواس خمسہ پہلے ذرائع علم جواب دے گئے۔ عقل سے پوچھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، حواس خمسہ باطنی عقل کے سارے ذرائع جواب دے گئے کہ نہ میرے تخیل میں کبھی آیا، نہ میرے تصور میں کبھی آیا، نہ وہ حصے مشترک میں کبھی آیا، نہ میرے وہم میں آیا، نہ خیال میں آیا، تو میں تو نہیں جانتا کہ ہے یا نہیں۔ تو وجدان سے پوچھا، اس نے کہا مجھے کیا خبر، میں بھی پنجابی میں کہتے ہیں اگ سگ۔ کیا؟ اگ سگ۔ کچھ اگ سگ حواس سے لیتا ہوں، کچھ عقل سے لیتا ہوں، یہ دونوں بند ہو جائیں تو مجھے کیا خبر کہ کون ہے کون۔ حاضرین محترم، جب خدا کے ہونے کی خبر انسان کے پاس نہ تھی، نہ ہے، نہ کوئی ظاہری شہادت ہے، نہ کوئی ذریعہ علم ہے، تو خدا کے خدا ہونے کا کس نے بتایا؟ زبان مصطفیٰ نے۔ تو مصطفیٰ کا مقام یہ ہے اسلام میں کہ آپ نے فرما دیا وہ ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ فرما دیا ایک ہے، ہم نے کہا ایک ہے۔ وہ جو بتاتے گئے ہم مانتے چلے گئے۔ ارے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کو مانو، پھر جو منواتے جائیں مانتے جاؤ، جو چھڑاتے جائیں چھوڑتے جاؤ۔ اگر یہ ماہیت آ گئی تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر یہ ماہیت اور کیفیت نصیب ہو گئی اس کو ایمان کہتے ہیں۔